بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا رب ہے، بہت ہی مہربان نہایت رحم والا ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اور میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ اللہ ان پر، ان کی آل پر، تمام اصحاب پر اور سارے مسلمانوں پر رحمتیں، برکتیں اور سلامتی نازل فرما۔ پیارے دوستو، السلام علیکم۔ جب آپ کسی ایسی مصیبت میں، کسی ایسی تکلیف میں یا کسی ایسے دکھ میں مبتلا ہو جائیں جس دکھ سے آپ کو کوئی بھی نکال نہیں سکتا ہو، تب آپ نے یہ وظیفہ کرنا ہے، اور میں گارنٹی دیتا ہوں کہ آپ نے ابھی وظیفہ ختم نہیں کیا ہوگا، آپ کو اس وظیفے کے عمل کا پتہ چل جائے گا اور آپ کی مصیبت، دکھ، تکلیف دور ہو جائے گی، اور اس وظیفے کی طاقت کا اندازہ آپ کو اس قصے سے ہو جائے گا جو میں آپ کو سنانے والا ہوں۔ لیکن وظیفے سے پہلے آپ سے ایک چھوٹی سی درخواست ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو مہربانی فرما کر چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجیے گا۔ پیارے دوستو، عرب میں ایک قلی تھا۔ قلی وہ ہوتا ہے جو لوگوں کا سامان ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچانے کا پیسہ لیتا ہے۔ وہ قلی بہت ہی صادق اور امین تھا۔ وہ لوگوں کا سامان ایک شہر سے دوسرے شہر تک پہنچاتا تھا اور اس کے عوض میں اپنے کچھ پیسے لیتا تھا۔ ایک دن ایسے ہی وہ پیسے لے کے جا رہا تھا، راستے میں اسے ایک بزرگ اور معذور آدمی دکھا۔ اس بزرگ نے اس کو روکا اور کہا کہ مجھے اپنے ساتھ لے لے، میں معذور آدمی ہوں، مجھ سے چلا نہیں جاتا، مجھے اپنی سواری پہ سوار کر لو، میں تمہیں اپنی منزل پر پہنچ کر تمہارے پیسے دے دوں گا۔ اب قلی نے دیکھا معذور آدمی ہے، بوڑھا ہے، تو اس کو اپنی سواری پر سوار کر لیا۔ کچھ ہی دور گئے تھے کہ راستے میں ایک دو راستے آئے، تو قلی اسی راستے کی طرف جانے لگا جس سے وہ روزانہ جاتا ہے۔ بزرگ نے کہا کہ تم دوسرے والا راستہ کیوں نہیں اختیار کرتے؟ تو قلی نے کہا کہ مجھے اس راستے کے بارے میں علم نہیں۔ بزرگ نے کہا میں اس راستے کے بارے میں جانتا ہوں، وہاں پر سبزہ بھی خوب ہے، تمہاری سواری کے لیے بھی انتظام ہو جائے گا، اور وہاں کا راستہ بھی کافی چھوٹا ہے۔ قلی نے اس بزرگ کی بات مانی اور وہ چھوٹے راستے کی طرف چلا گیا۔ تھوڑی دیر چلنے کے بعد وہ راستہ ایک دہشت ناک جنگل پر ختم ہو گیا۔ وہاں پر مردے پڑے ہوئے تھے، لاشوں کے کنکال پڑے ہوئے تھے۔ قلی گھبرا گیا یہ سب دیکھ کر۔ اس بزرگ نے اپنی پیٹھ کے پیچھے سے خنجر نکالا اور قلی کو مارنے کا ارادہ کیا۔ قلی نے اس سے درخواست کی کہ وہ اسے نہ مارے، اس کے بدلے میں وہ اس کو سارا پیسہ دے دے گا، لیکن اس بزرگ نے قسم کھا لی کہ پہلے قلی کو ماروں گا اور پھر اس کا سارا پیسہ لوں گا۔ قلی نے اس کی بہت منت سماعت کی، لیکن وہ نہیں مانا۔ قلی نے کہا اچھا میری آخری خواہش پوری کر دو۔ اس بزرگ نے کہا بتاؤ کون سی خواہش ہے؟ قلی نے کہا کہ میں 2 رکعت نفل پڑھنا چاہتا ہوں۔ وہ ظالم کہے لگا کر ہنسنے لگا اور کہا کہ یہ جتنے لوگ پڑے ہیں انہوں نے بھی یہی خواہش کی تھی۔ غرض قلی کو اس نے اجازت دی۔ قلی نے نماز کی نیت تو باندھ لی، لیکن اب ظالم کا ڈر ہے، موت کا ڈر ہے، قلی کو سمجھ نہیں آ رہا کہ وہ کیا پڑھے۔ اچانک سے قلی کی زبان پر امن یجیب المضطر، یہ قرآن مجید کے 20ویں پارے کی ایک آیت ہے، قلی کی زبان پر آئی تو قلی نے اپنی نماز ختم کی اسی آیت کو پڑھ کر۔ ابھی سلام ہی پھیرا ہے کہ قلی کے پاس ایک فرشتہ نمودار ہوا۔ اس نے تلوار نکالی اور اس ظالم کا سر دڑ سے الگ کر دیا، اور جس جگہ پر اس ظالم کا دڑ گرا وہاں سے آگ کے شعلے نکلے اور اس ظالم کو آگ نے راکھ میں بدل دیا۔ قلی نے فوراً اس کی طرف لپک کر اس کو پکڑا۔ فرشتے سے پوچھا کہ بتا دیجئے آپ ہے کون؟ تو اس فرشتے نے کہا کہ میں امن یجیب المضطر کا غلام ہوں۔ پیارے دوستو، آپ نے دیکھا کہ کلام مجید کی ایک چھوٹی سی آیت میں کتنی طاقت ہے، اتنی زیادہ طاقت ہے کہ ہم اندازہ بھی نہیں لگا سکتے۔ اور یہ طاقت کیوں نہ ہو؟ کیونکہ کلام مجید کو اللہ تعالیٰ نے کلام اللہ کا مطلب ہوتا ہے کہ اللہ جس چیز کو خود کلام کرے، اللہ نے خود پڑھا ہے قرآن مجید کو۔ پیارے دوستو، آپ کو جب بھی کوئی مصیبت، کوئی دکھ یا کوئی پریشانی آئے تو آپ نے 2 رکعت نماز نفل پڑھنی ہے، اور اس میں امن یجیب المضطر کسی بھی صورت کی جگہ یہ آیت پڑھنی ہے۔
اس آیت کو پڑھنے کے بعد اس وظیفے کو ختم کرنے کے فوراً بعد ہی آپ کو اس وظیفے کا اثر دکھائی دے گا۔ اس قولی کی پریشانی کی وجہ کیا تھی؟ وہ ظالم فوراً سے فرشتہ نمودار ہوا، اس نے اس ظالم کو ختم کر دیا۔ اور جب ہم یہ وظیفہ کریں گے تو فرشتہ ہماری بھی مدد کرے گا۔ ہم جس وجہ سے پریشان ہوں گے، ہمیں جس وجہ سے دکھ یا تکلیف ہوگی، فرشتہ ہماری اس تکلیف کی وجہ کو دور کر دے گا۔ پیارے دوستو، امید ہے کہ آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ کو اچھی لگی ہے تو ہماری ویڈیو کو لائک اور دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کیجیے گا، اور اگر پہلی بار ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن کو آل پہ سیٹ کر لیجیے گا تاکہ ہماری آنے والی مزید ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتا رہے۔ اللہ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔